کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عطا کرتا نعمتیں یاد دلا کر کہا کہ دیکھو اب صرف مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو۔ اس بعض لوگ اللہ کے احسانات و انعامات کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ یہ کیفیت آج کے معاشرے کے انسان میں بھی نظر آتی ہے۔ پھر اسی انسان کو جب دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی قریبی عزیز بیمار ہو جاتا ہے، خود کسی مالی یا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر خوب قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 9 باتوں کا حکم میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پہلی، ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا ہر حال میں۔ دوسرا، انصاف کی بات کہنا، غصے میں اور رضامندی میں، یعنی کہ جو بھی کنڈیشن آپ پر ہو آپ نے انصاف پر قائم رہنا ہے۔ تیسرا، افلاس اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی کہ آپ پر غربت ہو یا آپ امیر ہوں، دونوں میں فضول خرچی نہیں بلکہ میانہ روی سے کام چلائیں۔ اور چوتھی، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے رشتہ جوڑو، یعنی کہ جو ناراض ہو جائے اسے صلح کرنے کی کوشش کرو، جو تعلقات توڑنا چاہے ان سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ پانچواں، جو آپ کو محروم کرے اس شخص کو دو، یعنی کہ اگر آپ کو حق مارتا ہے تو آپ پوری کوشش کریں کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ چھٹا، جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، یعنی کہ اگر جو شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے تو آپ اللہ کے لیے اس کو معاف فرما دیں۔ ساتویں یہ کہ خاموشی انسان کی غور و فکر کرنے کے لیے ہو اور بولنا اس کا ذکر الہی کے لیے ہو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے بولے، ذکر کے لیے زبان چلے اور خاموش رہے اور غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ آٹھویں یہ کہ دیکھنا انسان کا عبرت کے لیے ہو اور نواں یہ کہ وہ نیکی کا حکم دے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ پہلی چیز جو انسان کے اندر بہت ضروری ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو سب کچھ دیتی ہے، تمام نعمتیں دیتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اگر اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے پیر، ہمارے جسم کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک چیز جسم کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو دنیا کی ساری طاقتیں لگا کر بھی ہم اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ہم پر، ان گنت نعمتیں ہیں جن کا شکر ہم جتنا بھی کریں کم ہے، اور اس شکر کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہمارے اندر یہ خوف ہو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ جو دینے والی ذات ہے وہ لے بھی سکتی ہے، اور اگر لے لے گی تو کوئی اس کا رد و بدل ہمیں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عطا کرتا نعمتیں یاد دلا کر کہا کہ دیکھو اب صرف مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کی قدرت کا خوب تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ انسان کے اندر خدا کا صحیح تصور پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر خدا کا تصور انسان کے دل سے میں پختہ ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ اللہ کا ڈر اور اللہ کے تقوی ضرور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انسانوں کے واقعات بیان کر کے انسان کی حیات کو خوب واضح فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے احسانات و انعامات کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ یہ کیفیت آج کے معاشرے کے انسان میں بھی نظر آتی ہے۔ بعض اوقات انسان پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور یہ تو میری محنت اور زور بازو کا کمال ہے۔ بس اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر اسی انسان کے دل سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے کیا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اللہ کا ڈر ہونے کی علامت ہے۔ پھر اسی انسان کو جب دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی قریبی عزیز بیمار ہو جاتا ہے، خود کسی مالی یا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر خوب قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا یقین تو تھا۔ اگر یہی یقین انسان کے دل میں پختہ ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور یوں یہ انسان ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کے اندر اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے جہاں اپنے احسانات اور انعامات اور اپنی قدرت اور صفات کا تذکرہ فرمایا، وہاں انسان کو اس کے برے اعمال کے برے انجام سے بھی ڈرایا۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا ایک اہم عقیدہ آخرت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقیدے آخرت کے تمام پہلوؤں کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان کو آخرت میں یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کے ہر عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ملے گا۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہت سی خوشگوار اور عمدہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ ایسا شخص اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے، پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جب وعدہ کرتے ہیں یہ لوگ تو پھر ایسے لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں یا بیماری اور مصیبت میں گر جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تو انسان متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ ہر چیز سے بچتا ہے جو دل میں کھٹکتی ہے، اس لیے کہ جب خوف خدا نصیب ہوتا ہے تو انسان مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے، بلکہ بظاہر چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر بوجھل سمجھتا ہے۔ ایسا انسان پھر دوسرے انسان کے حقوق کا بھی ہر مرحلے میں خیال رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے بہت سے فوائد بتائے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جیسے سورۃ حجرات میں فرمایا، جس کا مطلب ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستہ بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی بات سورۃ طلاق میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرما دیں گے اور تمہارے گناہ دور کر کے تمہیں بخشش دے دیں گے۔ پھر جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسری چیزوں کے ڈر سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک ہو گئے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، اگر اسی بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، اور تم جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں اگر کسی کا تعلق کسی بڑے عہدیدار سے ہو جائے تو وہ کتنا فخر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مجھے صرف اسی کا ڈر ہے اور کسی کا نہیں۔ اگر انسان کے دل میں صرف اپنے رب کا ڈر پیدا ہو جائے تو یوں کہنے لگے گا کہ مجھے تو صرف اللہ کا ڈر ہے اور کسی کا نہیں، تو پھر یقیناً انسان کی زندگی کا ہر لمحہ سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں سے مخلوق کا ڈر نکال کر اپنا ڈر ڈال دے اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے وعدے کے مطابق ہمارے تمام کام آسان بنا دے، مشکلات سے نکال دے اور جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو وہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے۔ آمین۔